بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں موجود عظیم خواتین میں سے آج ہم بات کریں گے حضرت ام فروا کی۔ حضرت ام فروا علیہ السلام جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور آپ کے فرزند قاسم جو واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نثار ہوئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، آپ ان کی والدہ ہیں۔ حضرت ام فروا دیگر اہل بیت اطہار کی خواتین کی طرح صبر اور وفا شعاری اور اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں سرشار امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر ان کے مقصد کے لیے نثار ہونے والی خواتین میں سے ہیں۔ آپ کے فرزند حضرت قاسم جب پیدا ہوئے اور کچھ ہوش سنبھالا، اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت فروا سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر طرف سے دشمن ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا یعنی قاسم ان کی تائید کرے، ان کی مدد کرے، انہیں تنہا نہ چھوڑے۔ اور حضرت امام حسن نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ میرا بھائی یعنی امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام انہیں جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہ دیں ان کی کم عمری کی وجہ سے۔ تو ایک تعویذ لکھا، یعنی اس میں ایک تحریر لکھی اور انہیں حضرت قاسم کے بازو پر باندھ دیا کہ جب وہ انہیں شرکت کی اجازت نہ دیں تو میری یہ تحریر اس وقت انہیں دکھانا۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا اور یزید کی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے قافلے کو، اہل بیت کو خیموں میں گھیر لیا، ایک ایک کر کر آپ کے رفقا شہید ہونے لگے، تو حضرت قاسم یعنی حضرت فروا کے یہ صاحبزادے اجازت لینے کے لیے آئے کہ مجھے بھی لڑنے کی اجازت عطا فرما دیجئے، میں بھی میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر بتایا، دیکھیے یہ کیسی مائیں ہیں، بار بار خیموں میں لاشیں آ رہی ہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، کوئی اور ماں ہوتی تو کلیجہ دہل جاتا اور یہ سوچتی کہ اگر اجازت وہاں سے ہی نہیں مل رہی تو پھر ہم اصرار کیوں کریں۔ یہ کیسی مائیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کتنا صبر، کتنا حوصلہ، اپنی رضا پر راضی ہونے کی کتنی توفیق عطا فرمائی تھی کہ خود تشریف لے گئیں اور حضرت امام عالی مقام کے سامنے وہ تعویذ رکھا، وہ تحریر رکھی اور گزارش کی کہ میرے بیٹے کو اپنے قدموں پر نثار ہونے کی توفیق دیجئے، میرے بیٹے کو اس شرف سے محروم نہ کیجئے، اسے اجازت دیجئے کہ وہ جا کر دشمن سے مقابلہ کرے۔ جب اتنا اصرار تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم بڑی دلیری کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے، مقابلہ کیا۔ دشمن حیران ہے کہ یہ نوجوان، اس سے مقابلہ کرنا تو ہماری بس کی بات نہیں۔ پھر سب نے یہ طے کیا کہ کچھ چھپ کر اور کچھ ایک ساتھ ہو کر ان پر حملہ کریں تاکہ اسے قابو کر سکیں۔ اتنی کثرت سے حضرت قاسم پر حملے کیے گئے، اتنی کثرت سے حملے کیے گئے کہ آپ کے جسم اطہر کے مختلف ٹکڑے ہو گئے،
امام عالی مقام جب اپنی عبا میں سارے جسم کو سمیٹ کر خیمے میں گئے، اس ماں کے پاس جنہوں نے شرکت کی اجازت دی بلکہ اصرار کیا، ان کے سامنے جب گئے تو فرماتی ہیں کہ کیا ہوا؟ سمجھ گئیں کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا کے دین پر، اللہ کے دین پر چاہتی تھیں کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ حضرت امام علی مقام نہیں چاہتے تھے اب اس حال میں اپنے بیٹے کو دیکھیں۔ بالآخر حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں نے اپنے بیٹوں یعنی شہید ہونے والوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے، یعنی میدان سے ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں اور حضرت امام علی مقام ان کو سنبھال رہے ہیں، لاشوں کو لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو اٹھایا ہے، لیکن میں نے قاسم کو اٹھایا نہیں، چنا ہے میدان کربلا سے، اور ایسے چنا ہے جیسے کوئی مالی پھولوں کو باغ سے چنتا ہے۔ یہ سوچ کر، یہ تصور کر کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ مگر وہ کیسی ماں تھیں جنہوں نے اس بڑی آزمائش کو، جو دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، مگر دل میں یہ اطمینان ہے کہ ہم سرخ روح ہوئے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ماؤں میں، ایسی عظیم بیویوں میں، ایسی عظیم بہنوں میں جن کی مثال ہمیں کربلا سے ملتی ہے، ہمیں بھی شامل فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی، اپنے دین کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آل پر قربان ہونے، ان سے محبت کرنے اور دین پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی اطاعت میں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کے ساتھ ان کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔